السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم مختار۔ اس پروگرام کا مقصد ہے پیش آمدہ مسائل میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی رہنمائی فراہم کرنا۔ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی عبدالخالق حفظہ اللہ۔ آپ جید عالم دین اور مایہ ناز اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سائل نے سوال پوچھا ہے کہ دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے ڈاکٹرز کو ملنے والے تحائف کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم اور حالات کے مطابق ایک مناسب سوال ہے۔ ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ابن لتبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی ہے، جو کہ 2597 نمبر پر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، عامل بنا کے بھیجا۔ وہ گئے، زکوٰۃ وصول کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا مال ادھر رکھا، اور کچھ ان کو لوگوں نے تحائف دیے تھے، گفٹس دیے تھے، ان کو سائڈ پہ رکھا۔ فرمایا تھا ہذا لی وہذا لکم، یا رسول اللہ یہ تو بیت المال کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ میرے تحائف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کے سامنے خطاب کیا، چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اور پھر وہ پورا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے کچھ بیان کیا، اور کہا کہ ہم کسی شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ میرے لیے تحائف ہیں، اور یہ بیت المال کا مال ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی وہ شخص پھر کیوں نہ افلا قعد فی بیت ابیہ او امہ، اپنے والد یا ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گیا وہ، پھر ہم دیکھتے کہ اس کو کیسے تحائف ملتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جس شخص کو ہم بھیجتے ہیں یقیناً لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس کو گفٹس اور تحائف دیتے ہیں۔ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو بھی انسان صاحب منصب ہے، کسی اقتدار پر ہے، اور ایک نگران اور ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، رب تعالیٰ نے اس کو کوئی حیثیت دی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو جب وہ اپنے کسی بھی اس قسم کے عہدے پہ فائز ہے تو جو بھی اس کو گفٹس ملیں گے خاص لوگوں میں جس کا اپنے مقاصد کا حصول ہوتا ہے، تو پھر شرعاً ان کا لینا ناجائز ہے۔ کیونکہ حدیث کے آخر میں یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اونٹ وہ آئے گا بلبلاتا ہوا اور اس انسان کو رونتا جائے گا۔ بکری کا ذکر کیا، دیگر اموال کا ذکر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو بھی اس میں ایک غیر شرعی طریقے سے چلتا ہے اور مال کو اپنا سمجھتا ہے یا اس میں چراتا ہے، رکھتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ وعید سنائی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں یہ ڈاکٹر حضرات یا جو بھی حکومتی کسی بھی منصب پر ہے اس کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ عہدے پہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خاص تعلق داری، رشتہ داری یا آپس میں دوستانہ تعلقات کی بنا پہ نہیں ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو کمپنیوں والے ہیں یا دوا ساز کمپنیاں ہیں، وہ بڑی فیسلٹیز دیتی ہیں، سہولیات دیتی ہیں۔ کبھی مطلب بیرون ملک کا ٹکٹ ملتا ہے وزٹ کے لیے، اور کبھی ان کو گاڑی کی آفر ہوتی ہے، کبھی بائک کی، اور باقاعدہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کمیشن طے ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں گویا کہ جب وہ تحائف قبول کرتا ہے یا کمٹمنٹ اس پہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اسی کمپنی کی ادویہ کی طرف ریفر کرتا ہے، وہی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے۔ اب وہ ان کی کوالٹی کیا ہے، صرف اور صرف چونکہ اس کو یہ تحائف لگے ہیں، اور ان تحائف کا مقصد کمپنی کے اپنے مفادات کا حصول ہے، جس کو ہم ایک طرح کی رشوت کہہ سکتے ہیں۔ رشوت کہہ سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس میں تو پھر یعنی عام افراد، یعنی صرف ڈاکٹرز نہیں، سرکاری بھی آپ نے ذکر کر دیا، جی یقیناً، پرائیویٹ اداروں میں جو سربراہ ہوتے ہیں
وہ بھی یعنی مختلف لوگ آتے ہیں ان کے پاس اپنا کام کروانے کے لیے، تو وہ گفٹ وغیرہ دے کے جاتے ہیں، وہ بھی اسی میں پھر شامل ہوگا؟ جی، جب وہ بنیادی طور پر اپنے اس منصب پر کسی بھی ادارے کی طرف صرف فائز ہیں اور دوسرا شخص اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ دیتا ہے کہ کام تو وہ بنیادی طور پر عام رولز کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مارکیٹ جب عموماً سامنے ہے تو پھر ایک سے بڑھ کر ایک کمپنی ہے، لیکن اس کو ایک ہی کمپنی پہ فوکس کرایا جائے اور پھر وہ اپنی تشہیر اور پبلسٹی کے لیے اس کو تحائف دیتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ گویا کہ یہ ایک نوع کی رشوت ہے، وہ پابند ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ٹیسٹ لیبارٹریز کا ہے۔ صحیح۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر خاص لیبارٹری کی طرف ریفر کرتا ہے، وہ قریب بھی ہوتی ہیں دور بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سے وہ کمیشن رکھتا ہے۔ اب اس کا میرٹ معیار کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو گویا اس حدیث کی روشنی میں جو طریقہ کار چل رہا ہے یہ عذر سنت جائز نہیں ہے، اور یہ گویا کہ ہم اس کو ناجائز ہی کہیں گے، الا کہ وہ تحائف آپس میں دوستانہ طور پر، لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا اپنا مفاد ہے، دوا ساز کمپنی یا دیگر جو ذمہ دارانہ ان کے اپنے مفادات ہیں، تو اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے عوام کو استعمال کرتے ہیں اور غلط ذرائع سے وہ کماتے ہیں، لہٰذا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ شرعاً درست نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح ایک سائل نے سوال کیا ہے، آج کل یہ بھی ایک ایشو ہے، تعلیمی اخراجات کے لیے بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی ایک بنیادی طور پر چونکہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، معاشرتی طور پر اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جی دیکھیں، تعلیمی مقصد ہو یا کوئی اور دنیوی مقصد اور انسان کا وین ہو، چونکہ ہمارا جو بینک سسٹم ہے عموماً اس میں سود انوالو ہے، اس کی بنیاد سود پہ ہے، اور ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کوئی ایسا بینک شرعی ہو جو کہ قرض حسنہ جو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق وہ دیتا ہو اور پر انٹرسٹ نہ ہو، سود وغیرہ نہ ہو۔ اب جس طرح کے دیگر مقاصد اور جو معاملات ہیں ان کے لیے سود لینا جائز نہیں ہے، یعنی بینک سے قرض لینا جائز نہیں، اسی طرح تعلیمی اغراض و مقاصد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جو عمومی معاشرتی طور پر تعلیم کی ضرورت ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بینک سے بڑے بڑے قرضے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ عمومی ایک شرعی اصول ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ جب بینک سسٹم کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنی بھی اماؤنٹ لے اس پہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے اور وہ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک شکل یہ بتائی ہے کہ بینک سے یعنی قرض لینے گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نا کچھ چیز گروی رکھوائیں، اپنا مکان گروی رکھوا دیں یا اپنی کوئی زمین گروی رکھوا دیں، اس کے عوض ہم آپ کو قرض دیں گے اور اس پہ سود بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بشرطِ صحت سوال، اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو وہ گروی چیز سے مکان ہے، دکان ہے، کوئی اور ہے، اس سے بینک مستفید نہیں ہو سکتا، اس کو کمرشلائز نہیں کر سکتا، کمرشل بنیادوں پر وہ گروی رکھی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ بطور ضمانت اگر وہ رکھتا ہے اور پھر وہ قرض حسنہ بلا سود فراہم کرتا ہے، اگر یہ ایسا ہی مطلب پاسبل ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے بھی معاملہ کر لیتے تھے، حالانکہ وہ سودی معاملہ کرتے تھے، تو کسی غیر مسلم یا ایسے شخص جو سودی معاملہ کرتا ہے یا بینک اگر صاف ستھرا معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس سے معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ عمومی طور پر ہے کہ وہ اس حوالے سے سود کا معاملہ کرتے ہیں، اور جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بخاری کی حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عبداللہ بن سلام نے ان کو یعنی کھانا شانا پوچھا، ہو ہم آپ کی خدمت بنے، کھلائیں پلائیں۔ پھر انہوں نے کہا، جس علاقے میں غالباً کوفے میں گئے تھے، فرمایا آپ انکا بارض الربا فیہا فاشن، کہ آپ ایسی جگہ پہ جہاں سود عام ہے، تو جب کسی شخص کو بطور قرض کوئی چیز دینا تو آپ کو وہ تحفے میں کوئی چیز دے، قرض کے بدلے میں جو چیز وہ شخصیت ہو، کوئی ادارہ ہو، مزید وصول کرے یا کسی شخص کو ملے تو وہ سود ہوگا۔ لہٰذا اس بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ سود پر مبنی ہے پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر بطور گروی ہے اور گروی کا وہی کنسیپٹ جو شرعی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو بینک ہو، پھر انشاءاللہ وہ جائز ہوگا، لیکن لگتا نہیں ہے کیسے ہو۔ صحیح ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، ایک بھائی نے بھیجا ہے،
حکومتی قرضہ اسکیم کامیاب نوجوان سے قرض لینے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی آج کل ایک بہت زیادہ بینکوں کی طرف سے اشتہارات وغیرہ بھی آ رہے ہیں کہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ حکومت سے قرض لیں اور وہ آگے اپنا کاروبار کریں، بزنس کریں۔ جی جی، یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کی جو یہ کامیاب نوجوان کے حوالے سے اسکیم چل رہی ہے اور اس میں وہ اس کو قرضہ دیتے ہیں، لیکن تحقیق سے یہی بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ جتنا بھی وہ لیتا ہے نا تو پہلے مرحلے میں وہ 6% شرح سود ہے، دوسرے میں پھر وہ گھٹاتے ہیں اور 3% ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہی صورتحال ہے، وہ نوجوان ہو یا کسی مطلب گھر اسکیم کے حوالے سے ہو، تو وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، کیا مردوں کے لیے خواتین اینکر سے خبریں سننا جائز ہے یا ٹاک شوز وغیرہ میں بیٹھنا جائز ہے جہاں خواتین اینکرز ہوں؟ اس حوالے سے ذرا آگاہ کر دیں، رہنمائی فرما دیں شرعی طور پر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، بلکہ ہر شعبے میں ہم دین کو مقدم رکھیں۔ آمین۔ یہاں صرف بات خبریں سننے سنانے کی نہیں ہے، مسئلہ ہم اگر اس چیز کے پس منظر میں جائیں تو وہاں بڑی بے حجابی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور جو صورتحال ہمیں اپنی عملی زندگی میں دیکھنے میں آتی ہے، بیک گراؤنڈ بہت کچھ ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ کیا چیزیں حلال ہیں، وہ جو ان کے معاملات ہیں، لیکن جب بہرحال بند سنور کر ایک سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور نیوز مطلب سنائیں ہمیں، تو پھر دیکھنے والے کے لیے بہرحال یہ حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو آپ فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ریڈیو سسٹم اگر ہو تو اس میں تو یقیناً اس نے آواز سننی ہے، انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں، خبریں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس انداز میں وہ خواتین یا گرلز ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو بے حجابی ہوتی ہے اور بھرپور انداز میں جو بھی لیٹسٹ سٹائل چلتے ہیں اس میں بھرپور بناؤ سنگار کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ تو اور اگر دیکھنے والے کی دلچسپی بڑھتی ہے اور شوق سے دیکھتا ہے تو وہ شرعاً ناجائز ہے۔ صرف اگر خبر کی حد تک ہے تو یہ امپاسبل اس وقت کہ انسان نظریں شریعت کے مطابق نیچی رکھے اور اس کے دیکھنے میں کوئی شہوت اور کیا یعنی اس حوالے سے خیالات پیدا نہ ہوتے ہوں، یہ مشکل لگتا ہے۔ صرف خبریں سننے میں تو میں سمجھتا ہوں جب شرعی حدود و قیود ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح اپنی نظروں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ یعنی آواز سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ضرورت کی حد تک۔ ضرورت کی حد تک۔ جی جی، اگر یعنی کوئی چینل ویسے تو مشکل ہے، لیکن اگر کوئی باپردہ خاتون ہو تو پھر اس حوالے سے جی جی، وہ ایک دیکھیں نا، ایک تو معلومات ہیں سیاست کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جنرل نالج ہے، تو میں سمجھ اس کے اکتساب اور سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل وہی ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، نظروں کی حفاظت ہو، اور یہ سب جب شرعی حدود آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا تو ازواج مطہرات بھی تو علم سکھاتی تھی نا۔ جی، صحابہ کرام پوچھتے تھے، بتاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اگر آمنے سامنے ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ملحوظ رکھی جائیں، پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال ہمیں کیا ہے کہ توسیع کی غرض سے مسجد کا کوئی حصہ بیت الخلاء میں تبدیل کرنا کیسا ہے؟ یعنی افراد کی گنجائش زیادہ ہو گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، ادھر ساتھ والا پلاٹ خرید لیا ہے، تو جس جگہ پہلے بیت الخلاء تھا اس کو مسجد کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس بیت الخلاء کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے اس مقصد کے لیے؟ جی، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کی سابقہ جو جگہ وہاں بیت الخلاء بن سکتا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ صحیح ہے۔ وہ بطور مسجد استعمال ہوتی رہی ہے، اب اس مسجد کے خطے کو، زمین کو، کہ جو بطور نماز اور نوافل کے استعمال ہوتی رہی ہے، کسی ضرورت کے پیش نظر اس کو
بیت الخلاء میں بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ وہ مسجد کی توسیع ہوئی اور وہ جگہ مطلب ٹوٹیوں کی تھی، بیت الخلاء واش روم کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن وہ توسیع میں آ گئی، اس میں تو یقیناً کوئی حرج نہیں جو دوسری صورت ہے۔ صحیح ہے۔ بظاہر یہ میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پہلے لیٹرین کے طور پر جگہ استعمال ہوتی تھی اور پھر وہ مسجد کی توسیع میں آ گئی۔ مسجد الحرام دیکھیں، مسجد نبوی دیکھیں، وہ اپنے مخصوص جغرافیے سے اب کہیں آگے بڑھ چکی ہیں دونوں مسجدیں۔ یہ صحیح بخاری کی 728 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے تو آپ نے فرمایا سامنونی، یہ بنو نجار کے نوجوانوں کو کہا تھا، انصاری قبیلے کو کہا تھا کہ اس کی قیمت طے کر لو مجھ سے۔ انہوں نے کہا لا نطلب ثمن الا اللہ، تو ہم صرف اس کی قیمت رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو وہاں کیا تھا؟ مشرکین کی قبریں تھیں، وہاں کھنڈرات تھے، وہاں کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر کیا، کھنڈرات کو پر کیا اور درختوں کو کٹوا کر ایک چٹیل میدان کی طرح بنا کر مسجد نبوی کی تعمیر کر دی۔ صحیح۔ معلوم ہوا کہ جو جگہ خراب ہے، قبروں کی جگہ ہے، لیکن اب نام و نشان ختم ہو چکے ہیں، پرانے زمانے میں وہ سلسلہ تھا تو اس کی توسیع میں اگر وہ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے اور وہ قابل غور بھی ہے کہ مسجد کا حصہ تھا لیکن اس پر مسجد کے حصے پر لیٹرین بنا دی۔ اگر ہم اس کو غور کریں تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ جب توسیع ہوگی نا، مثلا چھوٹی مسجد ہے تو وہاں واش روم ہے، توسیع کے بعد وہ واش روم ختم ہو جائیں گے، وہاں مسجد بنے گی۔ لیکن یہ چیز کہ وہاں مسجد ہو اور وہاں پھر واش روم بنائے جائیں، یہ تو کسی اضطرار کی صورت میں، مثال روڈ ہو سکتا ہے، کوئی مطلب کنسٹرکشن کا حکومتی کام، کوئی پروجیکٹ ہے کہ مسجد کو پھر مختصر کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا ہے، تو اضطرار اور ضرورت کے پیش نظر انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک جگہ جب تک کسی نیت کے پیش نظر کسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس مقصد کے پیش نظر اس کا وہی تقدس، وہی احترام ہوگا۔ لیکن جب کسی مجبوری اور بعض وجوہات کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ اب وہ مسجد کی نیت ڈیلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ تو اصل بنیادی یہ ہے کہ وہ نیت، اب وہ جو ایک نئی اس کی لوکیشن ہوگی، اس کے مسجد ہم مسجد کو مسجد سمجھیں گے، واش روم کو واش روم سمجھیں گے، اور اس میں تغیر مسجد کی منتقلی اور اس طرح اوقاف کے معاملے میں ضرورت کے بعد مسجد کو منتقل کرنا، یا وہاں کھنڈر بن گئے، آبادی منتقل ہو گئی ہے تو مسجد کو دوسری جگہ مطلب تعمیر کر لینا، اس کو بیچ کر، یہ یعنی ائمہ کرام میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے منہج اور ان کی جو اپنا فتاوی ان کی روشنی میں یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضور شریعت انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سے تقریباً ملتا جلتا ہی سوال ایک اور بھائی نے بھیجا ہے، سڑک کشادہ کرنے کے لیے مسجد کی جگہ سڑک میں شامل کرنا درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں حکومتی پروجیکٹ بھی چلتے ہیں اور واقعتاً کوئی بھی مسلم و بلا وجہ مسجد کو نہ شہید کرے گا نہ منہدم کرے گا، تو بعض ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں اور شرعی اور قانونی اعتبار سے انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے، انسان کر سکتا ہے۔ یہ یعنی طبرانی کے اندر، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ جو ان کا مجموع فتاوی ہے 37 جلدوں میں، اس کے اندر بھی تفصیل لکھا ہے کہ اس قسم کی کنڈیشنز کہ جس میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا، اضطرار اور ضرورت کے پیش نظر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا متبادل جگہ بھی دی جا سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اگر پوری کی پوری آ جاتی تو اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑے احتجاج کی ضرورت اور بہت بڑی ہنگامہ آرائیوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب متبادل مناسب ایک نیک نیتی کے ساتھ جگہ دی جا رہی ہے اور جس مقام پر روڈ بنایا جا رہا ہے واقعتاً قوم و ملت کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ مفاد عامہ کے پیش نظر، مفاد عامہ کے پیش نظر شرعاً انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے اور اس میں تفصیل ہے، بلکہ جیسے جو میں نے پہلا حوالہ دیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمارین مقام کی جگہ
وہ بیت المال کے ساتھ تھی، صحیح ہے، تو وہاں نقب زنی ہوئی اور اس کے شواہد کچھ مطابات ملتے ہیں، یہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے۔ آپ نے وہاں سے مسجد اور جگہ پہ منتقل کر دی اور اس کو بیت المال بنا کے وہ اس کو ایک بازار کی شکل دے دی، صحیح، تو یہ گنجائش موجود ہے۔ گنجائش موجود ہاں جی، ہو سکتا ہے، ہے، جزاک اللہ خیر۔ لیکن متبادل مناسب اور اچھی جگہ دی جائے، یعنی جتنی ضرورت ہے نا، الضرورات تقدر بقدر ہے، یہ فقہی اصول ہے صحیح ہے، کہ جس درجہ ضرورت ہے اسی درجہ مسجد میں تصرف کیا جائے، نہ کم نہ زیادہ اور نہ بدنیتی کی بنیاد پر۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنے مسائل کا شرعی حل چاہتے ہیں تو اپنے سوالات لکھ کر یا وائس میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر دیں، ہم انشاءاللہ پروگرام شریعت کے آئینے میں ان کا شافی جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔